اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ یاسین۔ یہ مکی صورت ہے اور سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 36 ہے اور اس کی ٹوٹل 83 یعنی 83 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے اور اس صورت میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے متعلق دلائل ہیں۔ مضامین کے حوالے سے اس صورت کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جس میں قرآن کی عظمت اور نزول کا مقصد واضح کیا گیا ہے اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن واقعی ایک ایکسٹرا آرڈنری کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا رسول ہونے کا ثبوت ہے، اور اس قرآن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہی اس کے نزول کا مقصد بھی ہے کہ جن لوگوں کو پہلے اللہ کی طرف سے کوئی کلام ہدایت موصول نہیں ہوا یا ان کی طرف کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا، انہیں بھی ایک موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنے اعمال درست کر لیں، یعنی انہیں خبردار کر دیا جائے۔ پھر دوسرے حصے میں ماضی میں سے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 رسول بھیجے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، اور پھر اس واقعے میں ایک مومن بندے کا ذکر آتا ہے جو کہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا اور لوگوں کو متوجہ کر کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایمان والے بندے کے پیغام کی ڈسکرپشن ایون رسولوں کی بات سے بھی لمبی ہے۔ مطلب یہاں ایک بات یہ کلیئر کی گئی کہ ہر بندے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے جو اسے خود ہی ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی رسولوں کی اپنی ذمہ داری تھی جو انہوں نے ادا کر دی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس ایمان والے بندے نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ دعوت دینے اور سمجھانے کا کام تو صرف رسولوں کا ہے، جب یہ لوگ رسولوں کی بات نہیں سن رہے تو میری کہاں سنیں گے، اور مجھے کیا ضرورت ہے آگے بڑھ کر بولنے کی۔ لیکن نہیں، اس نے اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ اس کی قوم ایمان لے آئے۔ ہو سکتا ہے اس کی بات سن کر ان پر کوئی اثر ہو جائے اور وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں، اور اس کے خلوص کی انتہا یہ تھی کہ جب اس کی قوم کے کافروں نے اسے شہید کر دیا تو ایون مرنے کے بعد بھی اس کی خواہش یہی تھی کہ کاش میرے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے کتنا عزت سے نوازا ہے اور میری مغفرت فرما دی ہے، تو شاید یہ بھی ایمان لے آتے۔ اس کے بعد تیسرے حصے میں اپنے ارد گرد کے ماحول یعنی کائنات کے نظام میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ زمین کی طرف دیکھو، کیسے وہ بے جان ہوتی ہے کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرما کر اسے زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے حصے میں انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہر حال میں اندھے بنے رہتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہی ماضی کے حالات سے کچھ سبق سیکھتے ہیں، اور نہ ہی اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی توحید کے بارے میں کوئی دلائل مل جائیں۔ بس اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں اور انکار کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی قرآن وارننگ دے کر ایک موقع فراہم کرتا ہے، جیسے یہاں اس صورت میں کیا۔ اس کے بعد 5ویں حصے میں قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ وہ ایک زوردار آواز ہوگی اور تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر رب کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ پھر نیک اور بد دونوں کا انجام واضح کیا گیا۔ 6 حصے میں دوبارہ قرآن کے حوالے سے وضاحت کی گئی کہ یہ اشعار نہیں ہیں، اور اس کے برعکس متکبر لوگوں کے رویے کا ذکر کیا گیا جو اس قرآن کو شاعری سے ریلیٹ کرتے تھے۔ انہیں کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ نہ تو قرآن اشعار ہیں اور نہ ہی شاعری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان شان چیز ہے۔ مطلب قرآن اور رسول دونوں کی عصمت واضح کر دی گئی، اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے جو زندہ لوگوں پر اثر کرتا ہے،
اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور رہی بات کافروں کی، تو یہ ان کی حقیقت بیان کرتا ہے، یعنی ان کا انجام بتاتا ہے۔ یہ تھے وہ 6 حصے جس میں ہم اس سورت کو بریفلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں قرآن اور غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے متعلق بات ہے۔ دوسرا حصہ جس میں ہسٹری یعنی پاسٹ میں سے ایک قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ تیسرا حصہ کائنات کے حوالے سے نشانیوں کا ذکر ہے۔ چوتھا حصہ انکار کرنے والوں کا رسپانس۔ پانچواں حصہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ چھٹا حصہ دوبارہ قرآن اور تکبر کرنے والے لوگوں کا ذکر۔ آئیں اب سورت کے مضامین کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورت کے بالکل شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ حکمت سے بھرا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل ہے، کیونکہ جس طریقے سے قرآن میں آخرت کے احوال، پچھلی قوموں کا تذکرہ اور ان کا انجام اور رسولوں کے واقعات ہیں، تو یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بخود پتہ نہیں چل سکتا، بلکہ یہ تمام تفصیل آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے۔ اور یہی بات ایک واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن کے الفاظ اور اس کا طرز بیان کسی عام انسان کے بات کرنے کے طریقے سے بہت مختلف ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جس طریقے سے عام زندگی میں بات کرتے تھے، ان کے الفاظ اور لہجہ بالکل الگ ہوتا تھا۔ اصل میں قرآن کیونکہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے الفاظ اور طرز بیان بالکل مختلف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول سے لے کر ان کی وفات تک آپ کی زندگی میں مسلسل 2 طرز کلام جاری رہے، ایک قرآن اور دوسرا آپ کا ذاتی کلام جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے عام زندگی سے ایک مثال دیکھی جا سکتی ہے، جیسے گھر میں آپ کی کوئی بہن یا بھائی ہو یا آپ کا کوئی دوست جسے آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ کس طرح بات کرتا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے، اس کے طرز کلام یعنی بات کرنے کے سٹائل سے آپ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی اشعار یا ڈائلاگ یاد کر کے آپ کے سامنے بولنا شروع کر دے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ تو بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیونکہ شروع سے مکہ میں رہے تھے، وہیں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، سارے لوگ انہیں بچپن سے جانتے تھے کہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کیسے بات کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو کافروں نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ کچھ انوکھا کلام ہے۔ تو اسی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سچے ہونے کی واضح نشانی ہے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ قرآن سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول بھیجے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی میں سے ایک رسول ہیں، یعنی انہی کے جیسے ایک رسول ہیں۔ یہ قرآن ہر چیز کے مالک اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جن کے پاس پہلے کوئی پیغمبر یا رسول نہیں بھیجا گیا، لیکن یہ لوگ اپنے تکبر، آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور خواہش نفس کی پیروی کے چکر میں اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور عظیم اجر کی خوشخبری دے دیں، اور جو لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں بالآخر ان کو ہمارے پاس حاضر ہونا ہے اور ہمارے پاس ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے جس کے مطابق ان کا پورا حساب کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیا گیا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3 رسول اکٹھے بھیجے، لیکن انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا۔ اس پر ان میں سے ایک آدمی جو ایمان لا چکا تھا، اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا بلکہ اسے شہید کر ڈالا۔ تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں پر ایک سچے اور مخلص داعی کی صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی لوگوں نے اس کو شہید بھی کر دیا لیکن اپنے مرنے کے بعد بھی
وہ اپنے لوگوں کی خیر خواہی کرتا رہا، یعنی اس کے دل میں یہ حسرت تھی۔ اس خواہش کا اظہار کیا گیا قرآن کے الفاظ میں کہ کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ کس طرح میرے رب نے مجھے عزت سے نوازا ہے اور میری مغفرت کر دی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا، تو شاید یہ بھی ایمان لے آتے۔ اس واقعے کے ذریعے مکہ والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر تم لوگوں نے بھی رسول کو جھٹلانا بند نہیں کیا تو تمہارا بھی برا انجام ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تسلی اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کائنات کے نظام میں موجود اللہ کی قدرت اور اختیارات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر کفار کا رویہ اور موقف بتا کر ان کا برا انجام واضح کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں لوگوں کو 3 چیزوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تمہارے لیے پوری کائنات کا نظام بنایا، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکامات مانو۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات اور ان کو جھٹلانے پر عذاب کے بارے میں بتا کر لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے کہ جس طرح ان کے جھٹلانے پر انہیں عذاب آیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے قیامت کے حالات، یعنی آخرت کے دن کے انجام، سوال جواب، حساب کتاب، اور یہ ساری تفصیل بتا کر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یعنی انذار، خبردار کرنے کے 3 طریقے: اللہ کی نعمتیں، پچھلے لوگوں کے واقعات، ماضی میں سے مثالیں، اور آخرت یعنی قیامت کا تذکرہ۔ اس صورت میں ان تینوں طریقوں سے کفار کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ جھٹلا رہے ہیں اور عقل سے کام نہیں لے رہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں بھلا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ نے محروم کر رکھا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی انہیں کھلا بھی دیتا، عطا بھی کر دیتا۔ تو وہ ہر طریقے سے اس پیغام اور اس کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں اور وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے۔ پھر قیامت کے دن کی تصویر کشی کی گئی اور اہل ایمان اور منکرین کے انجام کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نیک لوگوں کے لیے درجات ہوں گے، جنت میں ان کا خاص مقام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ ذرا امیجن کریں، اللہ کی طرف سے سلام، یہ ہے عزت افزائی مومن لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن لوگوں میں شامل فرما لے، ہمارے اندر ایسی صفات اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر قیامت کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو کافر ہیں انہیں چھانٹ کر علیحدہ کر دیا جائے گا اور جہنم کو ان کے سامنے لایا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اسے جھٹلاتے رہے۔ پھر ان سب کو اس میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس دن ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان پر جرم ثابت ہو جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے اعضاء کی نعمتیں جو تمہیں دے رکھی ہیں وہ تم سے چھین لیں، جیسے تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیں، تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس دنیا میں بھی تم سے نعمتیں چھین سکتی ہیں اور تم عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد بڑھاپے کے متعلق یہ حقیقت واضح کی گئی کہ جب ہم کسی انسان کو بوڑھا کرتے ہیں، یعنی عمر میں زیادہ کرتے ہیں، تو اسے اوندھا کر دیتے ہیں، یعنی وہ واپس اپنے بچپن کی طرف پلٹنے لگتا ہے، بچوں کی طرح کمزور ہو جاتا ہے، دماغی طور پر بھی اس کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ مطلب وہی آدمی ہوتا ہے جو جوانی میں ہر قسم کے کام جس میں قوت اور دماغی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے بڑے اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، لیکن جب وہی بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، ایون یہاں تک کہ ایک عام جو سڑک کراس کرنی ہوتی ہے وہ بھی بوڑھے لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو یہ سارے عام کام ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو ناممکن بن جاتے ہیں۔ ان کی یادداشت جواب دے جاتی ہے،
نظر کمزور ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان کا اپنا کچھ اختیار نہیں یا بہت کم ہے۔ نہ اس کو اپنے پیدا ہونے کا اختیار ہے، نہ بوڑھا ہونے پر اختیار ہے، اور نہ ہی مرنے پر اختیار ہوگا۔ تو پھر یہ اس چیز کو سمجھتے کیوں نہیں کہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے آگے ایک قسم کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ پوری صورت میں جو جو باتیں بتائی گئیں ان کو دوبارہ نکات کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی شان بتائی گئی کہ قرآن ایک واضح نصیحت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی شان کے مطابق ہے۔ بالکل شروع میں بھی قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہاں پر دوبارہ پھر ایک اہم نقطہ واضح کیا گیا۔ اس کے بعد یہ حقیقت بتائی گئی کہ کافروں کے انکار کی وجہ سے ان پر اللہ کی بات ثابت ہو جائے گی اور ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ ابتداء میں بھی جس طرح پہلے کائنات میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ اللہ کے اختیارات کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر شرک کرنے والوں کا موقف اور ان کا برا انجام بتایا گیا۔ آخر میں دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق دلائل دیے گئے کہ وہ اللہ جس نے سبز درخت میں سے آگ پیدا کر دی، زمین و آسمان کو بنایا، تو کیا وہ ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ پاک ہے ان کے شرک سے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان الفاظ کے ساتھ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ یاسین کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔